बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2.5-3 सालों के दौरान पाकिस्तानी मईशत के अंदर जहां बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, वहां पर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो परेशान कुन हैं। इन मामलात में जो मामला सर फहरिस्त है, जिससे गरीब अमीर ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी परेशान है, वो है महंगाई। पाकिस्तान में पिछले 2.5 से 3 सालों के दौरान महंगाई की रफ्तार बहुत ज़्यादा रही है। अगर हम डाटा को देखें तो हमें ये नज़र आता है कि 2013 से 2018 तक हमारा इन्फ्लेशन रेट काफ़ी कम था। ख़ास तौर पर 2015 से 2018 के दौरान इन्फ्लेशन रेट बहुत स्टेबल रहा है। आपको एक बात बता दूं, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा वैल्यू से कम वैल्यू पे आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ों की कीमतें कम हो गई हैं या महंगाई ख़त्म हो गई है। इनफैक्ट इन्फ्लेशन रेट महंगाई के बढ़ने की रफ्तार को ज़ाहिर करता है। गोया अगर इसकी वैल्यू कम होगी लेकिन मुस्बत होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि चीज़ों की कीमतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन इजाफे की जो रफ्तार है वो निस्बतन कम है। अगर हम वजूहात पर गौर करें तो जो सबसे पहली वजह हमें नज़र आती है वो है एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना। एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के नुकसानात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जो चीज़ें हम बाहर से दरामद करते हैं उनकी कीमतें मुस्तहकम रहती हैं। दूसरी वजह जो हमें नज़र आती है वो है बिजली और गैस यानी एनर्जी प्राइसेस को स्टेबल रखना। अगरचे बिजली की पैदावारी लागत, इसी तरह गैस की लागत मुसलसल बढ़ रही थी, लेकिन हुकूमत ने ये लागत आवाम तक शिफ्ट नहीं की। फ़ायदा ये हुआ कि चीज़ों की कीमतें मुस्तहकम रहीं। नुकसान ये हुआ कि सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसका अल्टीमेटली नुकसान भी आवाम को भुगतना पड़ेगा और आवाम भुगत रही है। तीसरी चीज़ जो उनकी नज़र आई वो ये थी कि गवर्नेंस से मेरी मुराद है बरवक्त फ़ैसला साजी। पिछली हुकूमत को ये क्रेडिट लाजमी देना पड़ेगा और देना चाहिए कि फ़ैसले बरवक्त किए, उन फ़ैसलों से कोई इत्तफ़ाक़ करे या इख्तलाफ, ताहम बरवक्त फ़ैसला साजी के आवाम तक ये फ़ायदे पहुँचे कि इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहा। इसके बाद आपको मालूम है 2018 में हमें तारीखी करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना था, जिसकी वजह से हमें IMF प्रोग्राम में भी जाना पड़ा, एक्सचेंज रेट को भी एडजस्ट करना पड़ा और फ़ैसला ये हुआ कि एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए। इन तमाम वजूहात और दीगर वजूहात जिन पर अभी हम बात करेंगे, उनकी वजह से महंगाई की रफ्तार में खौफनाक इजाफा हुआ है। खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में ख़ासकर इंतहाई तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार है, मज़दूर है, तनख्वाहदार है, वो बहुत परेशान है, क्योंकि उसके बजट का एक बड़ा हिस्सा खाने पीने की चीज़ों पे लगता है। दीगर वजूहात पे बात करें तो सबसे पहली वजह जो हमें नज़र आती है वो आती है वीक गवर्नेंस, यानी बरवक्त फ़ैसला साजी ना होना। आप चीनी की दरामद को देखें, बरामद को देखें, आप आटे की यानी गंदम की बरामद को देखें, दरामद को देखें, आप LNG की दरामद को देखें, आप तेल की दरामद को देखें, आपको एक चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आती है कि हुकूमती फ़ैसले बरवक्त नहीं हो रहे। सबसे पहले हुकूमत को यहाँ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इस तवज्जो में भी मेरे ख़्याल में जो पहली एक्सरसाइज गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि हुकूमत को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो उसी के लिए करना ज़रूरी हैं, और कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो हुकूमत अगर ना करे और वो फ़ैसले करने का पूरा अख्तियार मार्केट को दे दे, मार्केट फोर्सेस को देख के प्राइवेट सेक्टर खुद मुख्तलिफ अशिया की दरामद और बरामद का फ़ैसला करे, तो इससे कितना फ़ायदा होगा। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट पे बोझ भी कम होगा और इससे फ़ैसले बरवक्त भी होंगे और बेहतर भी होंगे। दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आती है वो आती है ज़राअत पर तवज्जो ना देना। वैसे तो ज़राअत पर पिछले कई दिहाइयों से कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही, लेकिन ख़ास तौर पर अगर पिछले 2 से 3 सालों में इसके ऊपर तवज्जो दी जाती, छोटे छोटे बुनियादी इक़दाम ही किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर महकमा ज़राअत के फील्ड ऑफिसर्स को फ़ाल करके किसानों की बरवक्त रहनुमाई की जाए, इसी तरह फसलों का डाटा जो है वो बरवक्त कलेक्ट किया जाए, बेहतर कलेक्ट किया जाए, तो इससे भी इस खाने पीने की अशिया में होने वाली महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता था। गवर्नमेंट जो एक काम बार बार कहती नज़र आ रही है कि हम मिडल मैन के किरदार को कंट्रोल करेंगे, कि मिडल मैन की वजह से महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है,
मेरा ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ اس طرح کے اقدامات ماضی میں بھی بے نتیجہ رہے، اب بھی فضول رہیں گے۔ مہنگائی کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو مارکیٹ ڈائنامکس کو سمجھنا ہوگا، ڈیمانڈ سپلائی میکانزم کو بہتر بنانا ہوگا، اور جب آپ اس میکانزم کو بہتر بنائیں گے تو مہنگائی آٹومیٹکلی کنٹرول ہوگی۔ ایک اور میں تجویز دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کم از کم بنیادی ضرورت کی اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء کے حد تک گورنمنٹ کو فری ٹریڈ میکانزم یعنی امپورٹ ڈیوٹیز اور ایکسپورٹ ڈیوٹیز کے بغیر آزادانہ تجارت کے سسٹم کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس سسٹم کی طرف جائیں گے تو کم از کم کھانے پینے کی چیزوں کی حد تک چیزوں کی قیمت میں کمی آنے کا ضرور چانس ہے۔ دوسرا ایشو جس کے اوپر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے وہ ہے سرکولر ڈیٹ۔ سرکولر ڈیٹ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر حکومت جن کمپنی سے بجلی خرید رہی ہے ان کو پورے پیسے ادا نہ کرے، کچھ پیسے ادا کرے اور باقی پیسے قرض میں چلے جائیں۔ اب آگے وہ کمپنیاں جن سے تیل خرید رہی ہیں یا گیس خرید رہی ہیں ان کو مکمل ادائیگی نہ کریں۔ تیل اور گیس والی کمپنیوں نے آگے جن کو ادائیگی کرنی ہے وہ مکمل ادائیگی نہ کریں۔ اس طرح یہ کام ہوتے ہوتے آخر حکومت کے محصولات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس پورے چکر کو ہم نام دیتے ہیں سرکولر ڈیٹ کا۔ پاکستان میں خاص طور پر بجلی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ اتنا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے کہ اکیلا یہی مسئلہ ہماری پوری معیشت کو نگل سکتا ہے۔ اعداد و شمار کی بات کریں تو جب 2013 میں سابقہ حکومت نے چارج سنبھالا تو انہوں نے تقریباً 500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ آتے ہی پے کر دیا، گویا اس کو صفر پر لے گئے، اور 2018 میں جب انہوں نے چارج چھوڑا تو کل سرکولر ڈیٹ تقریباً 1148 ارب روپے کا تھا۔ اب جون 2021 تک ہمارا سرکولر ڈیٹ کل 2327 ارب تک پہنچ چکا ہے، گویا ان 3 سالوں کے دوران سرکولر ڈیٹ میں تقریباً 1180 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم اس اضافے کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں تو 464 ارب روپے کا اضافہ ہوا پہلے سال، 538 ارب روپے کا اضافہ ہوا دوسرے سال، اور تیسرے سال کچھ بہتر مینجمنٹ سے، کچھ خوش نصیبی سے جو مکمل اضافہ ہوا وہ ہوا 177 ارب روپے کا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت جو بجلی خرید رہی ہے وہ بہت مہنگی ہے۔ ہم نے جو کیپیسٹی پیمنٹس کے معاہدے کیے ہوئے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ، اس کی لاگت بہت زیادہ ہے۔ ہم ان سے بجلی خریدیں نہ خریدیں ہمیں انہیں پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے ایسے کام ہیں جو اس پورے مسئلے کو کچھ کم کر سکتے ہیں، کسی حد تک کنٹرول میں لا سکتے ہیں۔ تاہم حکومت کے پاس اس سارے معاملے کا ایک ہی حل نظر آتا ہے، وہ ہے بجلی کی قیمتیں مسلسل بڑھاتے جانا۔ کووڈ کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے دوران حکومت بجلی کی قیمت نہیں بڑھا رہی، ان کی مہربانی ہے، ورنہ اس سے پہلے حکومت ہر کچھ وقت کے بعد آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرتی چلی آ رہی تھی۔ دیگر اقدامات ان پر حکومت کی توجہ بہت کم ہے، حکومت کو ان پر توجہ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر بجلی کے ترسیل کے نظام میں بہتری، اگرچہ حکومت اس کے اوپر بھی بہت باتیں کرتی نظر آ رہی ہے، لیکن عملی کام کی رفتار بہت سست ہے، اس کو بہت تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، حکومت نے کچھ عرصہ پہلے ایکسرسائز شروع کی، پاور جنریشن کمپنیز کے ساتھ نیگوسیشنز میں گئے اور تمام معاہدات پر نظر ثانی کی کوشش کی۔ یہ کوششیں کافی حد تک کامیاب ہوئیں، بہت ساری کمپنیز اپنے ریٹس کو کم کرنے پہ رضامند ہو گئیں، تاہم حکومت کی طرف سے بیوروکریسی نے بالکل اس دن جس دن انہوں نے دستخط کرنے تھے، دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ بیوروکریسی کا مطالبہ تھا کہ انہیں نیب کی طرف سے گارنٹی چاہیے کہ مستقبل میں ان کیسز کو کبھی نہیں چھیڑا جائے گا۔ میری معلومات کے مطابق ابھی تک وہ تمام معاملات جوں کے توں ہیں۔ اگر آپ کو اس کے اوپر کسی اپڈیٹ کا پتہ ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھے بھی آگاہ کیجیے گا۔ حکومت کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لے کر فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات جس پر حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے پاور کمپنیز، ڈسٹریبیوشن کمپنیز جیسے لیسکو ہے، میپکو ہے، فیسکو ہے، ہیپکو ہے وغیرہ وغیرہ،
ان میں اصلاحات، ان کے بورڈز پر اچھے اور قابل لوگ لگائے جائیں، ان کا سٹرکچر بہتر کیا جائے، یہاں سے بھی ہمیں سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تیسرا اور اہم مسئلہ جس پر حکومت ہمیں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے وہ ہے سرکاری اداروں، خاص طور پر سرکاری بزنس کارپوریشنز SOEs میں اصلاحات۔ یہ حکومت جب آئی تو بڑے دعووں کے ساتھ آئی تھی کہ ہم ریلوے کو بھی ٹھیک کر دیں گے، ہم PIA کو بھی بہتر کر دیں گے، سٹیل مل کو بھی چلا دیں گے، تمام اداروں میں جو نقصانات ہو رہے ہیں ان پر قابو پایا جائے گا۔ تاہم عملی طور پر ہمیں ابھی تک ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ PIA کی مینجمنٹ چینج کی گئی، اس مینجمنٹ نے کئی اقدامات لیے، لیکن بدقسمتی سے کرونا آ گیا، جس کی وجہ سے ابھی تک ہم آزادانہ طور پر ان اقدامات کے نتائج کا انالیسس کرنے سے قاصر ہیں۔ تاہم فائنانس منسٹری کی ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 2019 میں سرکاری اداروں کے نقصان میں کمی آئی۔ گویا نقصان ابھی بھی ہو رہا ہے لیکن نقصان میں کمی آئی ہے، اگرچہ اس رپورٹ کے اندر بھی ان کنکریٹ اقدامات کے بارے میں نہیں بتایا گیا جو اس کا سبب بنے۔ گویا یہاں بھی ہمیں کوئی معلوم نہیں کہ کیا یہ بہتری قدرتی طور پر کسی کام سے کوئی اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی کر دی اس سے آ گئی ہے، یا واقعی حکومت نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، اور اگر کچھ اقدامات اٹھائے ہیں تو کیا وہ ٹھوس اور دیرپا ہیں یا یہ عارضی بہتری ہے۔ واضح رہے کہ یہی ادارے آج سے کوئی 12-13 سال پہلے منافع میں تھے۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت ان اصلاحات کرنے میں ناکام نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ ہے حکومتی کنفیوژن۔ اس حکومت کے پہلے وزیر خزانہ جناب اسد عمر صاحب یہ بات کہتے تھے کہ ہم ایک سرمایہ پاکستان کمپنی بنائیں گے، اس کمپنی کے بورڈ کے اوپر اچھے اور بہترین لوگوں کو لے کر آئیں گے جن کا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے کا بڑا وسیع تجربہ ہے، تمام سرکاری کارپوریشنز ان کے انڈر ہوں گی اور وہ پھر ان اداروں کو بہتر بنائیں گے۔ انہوں نے اس کے اوپر کام بھی شروع کیا، تاہم اس وقت کی حکومت کی ٹیم کے 2 اہم اراکین جناب رزاق داؤد صاحب اور جہانگیر ترین صاحب اس تجویز سے متفق نہیں تھے۔ اسد عمر صاحب کے جانے کے بعد آگے جناب حفیظ شیخ صاحب بھی رزاق داؤد صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی طرح پرائیویٹائزیشن کے حق میں تھے، لیکن انہوں نے بھی پرائیویٹائزیشن پہ کوئی عملی اقدامات نہیں کیے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ پرائیویٹائزیشن کا پروجیکٹ بھی سست روی کا شکار نظر آتا ہے۔ اب آگے جناب شوکت ترین صاحب کا بھی اسد عمر کی طرح یہی خیال ہے کہ ہم اس حالت میں ان کمپنیز کی نجکاری نہیں کر سکتے، ہمیں ان کو بہتر بنانا ہوگا، اور اگر ہم سرمایہ پاکستان ماڈل کے اوپر کام کریں تو یہ کمپنیاں بہتر ہو سکتی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی باتیں بھی باتیں ہی رہتی ہیں یا وہ عملی طور پر بھی کچھ اقدامات اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، ان کے علاوہ کچھ حکومتی ادارے ایسے ہیں جو پرائیویٹائز ہو ہی نہیں سکتے، جہاں ہر صورت میں سرکاری ہی رہیں گے، اور ان میں بھی اصلاح کی شدید ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر FBR۔ بدقسمتی سے جب ہم FBR میں اصلاحات کی باتیں کرتے ہیں تو میڈیا اور عوام کا ایک بڑا حلقہ اصلاحات سے مراد یہ لیتا ہے کہ کسی طرح ڈنڈا اٹھا لیا جائے، تمام لوگوں کے پیچھے پڑا جائے، کسی طرح ہر بندے کو فائلر بنایا جائے، اور کسی طرح لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے شناختی کارڈ جیسی شرطیں لگا کے زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کر لیا جائے۔ ہمیں سختی سے پہلے ٹیکس سسٹم کو سہل اور آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ اس پیچیدہ نظام کی وجہ سب سے پہلے ہمیں ایک ایسا نظام دینا ہوگا جس میں ٹیکس جمع کرانا، ٹیکس ریٹرن بھرنا اور فائلر بننا لوگوں کے لیے آسان ہو۔ جب تک ہم یہ بنیادی کام نہیں کریں گے، سختی سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ افسوس کی بات ہے کہ حکومت یہاں بھی ناکام نظر آتی ہے۔ اسی طرح پولیس ریفارمز کی بات کریں، نچلی عدالتوں کے ریفارمز کی بات کریں، وہاں پر بھی کوئی ٹھوس اور نتیجہ خیز کام نہیں ہو رہا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے جائزہ لیا پاکستانی معیشت کے ان پہلوؤں کا جو پریشان کن ہیں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی یا بری، اس بارے میں اپنی رائے سے کامنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اتفاق کرنا، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے۔
اگر آپ پاکستانی معیشت کے بارے میں اسی طرح مزید ویڈیوز کے ذریعے جاننے سے دلچسپی رکھتے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ ایسی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔